عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔ آفتاب بلند ہونے کا مطلب ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد۔ جب اتنا ٹائم گزر جائے اس کو کہتے ہیں سورج بلند ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر زوال تک یہ عید کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت چاہیں ادا ہوگی۔ عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھنا، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا، یہ تعلیم رسول ہے۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا تھا اور حکم دیا تھا عجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس۔ آپ نے فرمایا جاؤ قبیلہ نجران کو نماز عید الاضحیٰ یہ جلدی پڑھاؤ، عید الفطر تاخیر سے پڑھاؤ اور لوگوں کو واعظ بھی کرو۔ تو عید کے دن واعظ کرنا، عید الفطر کو لیٹ پڑھانا، عید الاضحیٰ کو جلدی پڑھانا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت جائز ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ یوم العید فبدأ بالصلاۃ قبل الخطبہ بغیر اذان و اقامت۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن موجود تھا، تو آپ جب عید گاہ میں پہنچے آپ نے بغیر اذان بغیر تکبیر کے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی۔ اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، نماز پہلے خطبہ بعد میں۔ اگر کوئی آدمی خطبہ پہلے پڑھ لیتا ہے خطبہ ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ انداز خلاف سنت ہے اس لیے مکروہ ہوتا ہے۔ رہ گیا عید ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہی ہے، خواہ وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، 2 رکعت نماز ہے اور یہ واجب نماز ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز واجب عید کی نیت کر کے جس طرح باقی نماز ادا کی جاتی ہے اسی ترتیب سے ثنا، فاتحہ، سورت، یہ قرات میں یہی کچھ آئے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابتدا جب کرنی ہے تو ثنا پڑھنا ہے، ثنا مکمل ہونے کے بعد 3 تکبیریں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کہنی ہے، یہ واجب ہوتا ہے۔ اور پھر قرات مسلسل ہوگی، رکوع ہوگا، پھر سجود ہوگا۔ دوسرے رکعت میں جب کھڑا ہونا ہے تو اس میں کھڑے ہوتے ہی 3 تکبیر بلکہ قرات ہوگی، قرات کے بعد جب قرات مکمل ہوگی تو پھر 3 تکبیریں، تینوں پہ ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، چوتھی تکبیر رکوع میں جانا، باقی معاملات کر کے اتحیات مکمل کر کے سلام پھیر کے عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ اکثر عید کی نماز میں بھول ہو جاتی ہے، اکثر اس کی وجہ کہ سال کے بعد پڑھنی ہوتی ہے، عادت نماز پڑھنا اور باقی اور ہوتی ہے، تو اکثر بھول ہو جاتی ہے۔ تو اس میں حکم شریعت یہ ہے، فقہا نے کہا اگر اتنی بڑی جماعت میں انسان سے بھول ہو جائے حتیٰ کہ واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں گنجائش ہے، سلام پھیر دیا نماز ہو گئی۔ مثلا تکبیریں رہ بھی جائے تو واجب چھوٹا، تو بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ اتنی لمبی جماعت ہوتی ہے، اگر امام سجدہ سہو کرے گا تو جس آدمی نے سال کے بعد ہی نماز آ کے پڑھنی ہے اس کو کیا خبر سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟
امام کو ضرورت پڑی ہے یا نہیں پڑی؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے امام سجدے سال کرتا پھرے گا، وہ سلام پھیر کے بیٹھ جائے، ان کی ہوگی نہیں، تو کتنے لوگوں کی نماز خراب ہو جائے، دوبارہ وہ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ امام کی تو ہو گئی ہے۔ تو اس لیے فقہا نے پھر اس بات پہ تصریح کی ہے اگر ایسی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اکثر کیا نہیں جاتا، آپ دیکھتے ہیں اکثر عیدگاہ میں اگر کوئی بھول جائے کہ دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھیں گے، تین تین بار بھی عید پڑھی جاتی ہے، جب آدمی بھول جاتا تو بھول جاتا۔ یہ 2 سال پہلے بھویاں گاؤں میں عید ہوئی، امام صاحب بھول گئے، انہوں نے کہا جی دوبارہ پڑھاؤ، انہوں نے جی دوبارہ پڑھا دی، پھر بھول گئے، انہوں نے جی تیسری بار پھر پڑھاؤ، انہوں نے پھر پڑھی، پھر بھول گئے، 3 بار بھول گئے، انہوں نے کبھی دعا مانگو۔ دیکھو نا، ایک کام مشکل ہو گیا تو مشکل ہو جاتا، پھر ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو فقہا نے جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، دین کے راز و رموز سے واقف ہیں اور عبادات کو بچانے، ان کی حفاظت کرنے کے اصول طے کیے ہیں، وہ لوگ ہم سے 100% آگے۔ ہم ان کے پیچھے اگر رہیں گے، ان کی اتباع میں رہیں گے تو ہماری عبادات محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے اپنے راستے نکالنے شروع کر دیے تو ہم اپنی پہلی بھی گنوا دیں۔ اس لیے فقہا کا اس مسئلے میں یہی جمعہ کے مسئلے میں بھی یہی ہے، اگر اتنا بڑا اجتماع جمعہ پہ ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو امام اگر سجدہ سہو نہ کرے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، وہ ادا ہو جاتی ہے، لیکن جان کے نہیں کرنا، جان کے کرے گا تو پھر کسی صورت نماز ہوگی ہی نہیں۔